نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی ہمارا سلسلہ رد روافظ کے معاملے میں جاری و ساری ہے، اور روافظ کی طرف سے اہل سنت پر اٹھائے گئے اعتراضات بالخصوص صحابہ اکرام کے حوالے سے ہم دفاعی جو جوابات ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی سیرت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا درس ایک اہم مسئلہ کے حوالے سے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو روافظ اور اہل سنت کے درمیان ایک مارکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہے مسئلہ باغ فدق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں کیا باغ فدق سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں ہی سونپ دیا تھا اور ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور ان کو باغ فدق کا مالک بنا دیا تھا اپنی حیات مقدسہ میں۔ یہ وہ اعتراض ہے جس کا جواب آج لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات وارد کیے گئے اور ہم نے جس شخص کو منتخب کیا جس کا جواب دینا ہے وہ مشہور رافضی دجال حسن علی یاری ہے۔ حسن علی یاری کا اس معاملے کے اندر جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں باغ فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سونپ دیا تھا، اس کے مالکانہ حقوق ان کو دے دیے گئے تھے، ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور اس حوالے سے روافظ کا جو بنیادی طور پر استدلال ہوتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا، فَآتَاهَا فَدَقًا، آپ نے فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روافظ جو ہیں وہ اہل سنت کی جس کتاب کو بطور دلیل لاتے ہیں، سب سے پہلے حسن علی یاری نے تفسیر در منصور کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی حسن علی یاری نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ تفسیر در منصور میں یہ روایت باحوالہ مسند بزار، ابو یعلا، تفسیر ابن ابی حاتم کے موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق سونپ دیا گیا۔ یہ جو میں نے گفتگو کی حسن علی یاری کے حوالے سے، اب اس کو آپ خود سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور الجزء الخامس، شاف دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی 200 صفحہ نمبر 273 میں آیا کون سا ہے بھائی؟ آیا یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذی القربا کو ان کا حق دے دو۔ وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ ابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری۔ آپ کو پتہ ہے میرے معزز ناظرین کہ ابن ابی حاتم کی تفسیر کی جتنی روایات ہیں وہ صحیح ہیں۔ ابن ابی حاتم نے خود اپنے کتاب کے مقدمے میں تفسیر ابن ابی حاتم میں
اس میں انہوں نے ذمہ لیا کہ میں جتنی احادیث لاؤں گا یہ سب کے سب صحیح. انہوں نے روایت کی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے لما نزلت هذه الايه، یہ جب آیہ نازل ہوئی وآت ذی القربى حق، ذی القربى کو ان کا حق دے دو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدک دیا، ان کو فدک تملیک کیا. اچھا اگلے صفحے. واخرج ابن مردوی یعنی ابن عباس، ابن مردوی نے ابن عباس سے بھی روایت کی لما نزلت، یہ آیت جب نازل ہوئی وآت ذی القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدک بخش، ان کو وہ باغ دے دیا. تو پھر یہ کس سے ہوا؟ یہ ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. یہ سب مخالفین کے کتب میں سے. کتاب المحلى ابن حزم الجزء التاسع، چھاپ ادارہ المنیریہ. یہاں پر اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 415 میں. اس کے مصادر بہت زیادہ، میں آپ اختصار کے ساتھ کچھ مصادر آپ کو دکھاتا ہوں. صفحہ نمبر 415 اس صفحے کے آخر میں صفحہ مسئلہ نمبر 1789 میں بلے سعید ابن مسیب وعن عامر بن سلیم الزرقی عن سعید ابن المسیب مثل هذا وروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. روایت ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شہید لفاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے شہادت دی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے عند ابی بکر، ابو بکر کے نزدیک، ومعه ام ایمن، ان کے نزدیک ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھا. فقال له ابو بکر لو شهد معك رجل امرأة اخرى لقضيت لها بذلك. ام ایمن بھی ساتھ تھی، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ساتھ تھے. زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کیا کہ یہ میرا حق ہے، مجھے عطا کیا گیا، والا میراث کے لیے تو شہادت کی ضرورت نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کے لیے تو شہادت کی ضرورت، وہ تو سب کو پتہ ہے بیٹی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تملیک، مجھے ہبہ کیا، اس کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے شہادت دی. یہ کتاب ہے کتاب الاوائل ابی ہلال العسکری محمد سید الوکیل، چاپ یہ بھی مخالفین کی کتاب ہے، چاپ سنہ 1987 دار البشیر للثقافہ. یہاں پہ اس کتاب، یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 258 لے کے چلتے ہیں. کتاب الاوائل صفحہ نمبر 258 میں اول من رد فدکن کان فدکن عمر بن عبد العزیز. جس صفحہ نمبر 258 جس شخص نے سب سے پہلے فدک کو واپس کیا، بنی ہاشم کو فدک واپس کیا، عمر بن عبد العزیز ہے. سنہ 100 اس کی خلافت شروع ہوئی، سنہ 99 میں اس کی خلافت ختم ہوئی، سنہ 101 میں فرض کریں سنہ 100 میں اس نے واپس کیا. بھلی وہاں پہ روایت کیا اخبرنا ابو احمد الجوہری عن محمد بن زکریا عن ابن عائشہ وعن ابیہ عن عمہ شہد علی و ام ایمن عند ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهب فدکا لفاطمہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ام ایمن دونوں نے ابو بکر کے نزدیک انہوں نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دی. آپ نے سماعت فرمایا کہ حسن علایاری نے اس حوالے کو تفسیر در منصور سے بحوالہ مسند بزار ابو یعلا تفسیر ابن ابی حاتم کے ثابت کرنے کے لیے کافی تگ و دو کی اور ایک ناکام کوشش کی. تو اس روایت پر ہم اپنی جو گفتگو ہے وہ دو طریق سے پیش کریں گے، ایک روایتاً اور درایتاً، کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے اہل سنت کے ہاں اور اس روایت کو قابل قبول کیوں نہیں سمجھا جاتا. یاد رکھیے کہ جب اہل سنت کو پر اعتراض کیا جاتا ہے، اہل سنت کو ان کی کسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس حوالے کا مسلمہ ہونا اہل سنت کے قواعد و ضوابط اور صحت کے معیار پر پورا ہونا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ فقط مجرد کہہ دینا کہ اہل سنت کی کتاب میں حوالہ موجود ہے تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ کو جب ہم پر حوالہ پیش کرنا ہے تو اہل سنت کے محدثین کرام کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں اس حوالے کو ثابت کرنا بھی آپ پر لازم ہے. اب اس روایت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس روایت پر جو اکابرین اہل سنت کی رائے ہے اس کو پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے اب آ رہی ہے. تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر گفتگو کرتے ہیں اسی آیت مبارکہ کے تحت. اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے سامنے آ رہی ہے تفسیر ابن کثیر. اس روایت پر آپ کا تجزیہ کیا ہے حافظ ابن کثیر کا؟ آپ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ لَوْ صَحَّ أَسْنَادُهُ لِأَنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَفَدَكَ إِنَّمَا فُتِحَتْ مَعَ خَيْبَرَ سَنَةَ 7 مِنَ الْحِجْرَةِ فَكَيْفَ يَلْتَعِمُ هَذَا مَعَ هَذَا فَهُوَ إِذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ. آپ فرماتے ہیں اور یہ حدیث مشکل ہے. یہی عطیہ العوفی والی روایت
جو ابو سعید خدری سے مروی ہے، جس کو استجال رافضی نے تفسیر در منصور سے پیش کیا، اسی روایت کے اوپر حافظ ابن کثیر کی رائے ہے، اور یہ حدیث مشکل ہے اگرچہ اس کی اسناد صحیح ہو، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے اور فتح جو ہے وہ 7 ہجری میں مدینے میں خیبر کے سال فتح ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہے وہ مکے میں ہو رہا ہے، اور فتح جو ہے وہ مدینے میں سن 7 ہجری کو خیبر کے سال فتح ہوا۔ پس اس واقعے کو اس آیت کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ عطیہ لوفی کی روایت جو ہے یہ اس آیت کے ساتھ کیسے منسلک کی جا سکتی ہے؟ پس اس وقت یہ حدیث منکر کہلائے گی، اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس کو رافضیوں نے گھڑا ہے، اس روایت کو روافض نے گھڑا ہے۔ گھڑی ہوئی روایتیں آپ ہم پر بطور حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اکابرین جس روایت کو کذب سے تعبیر کریں، آپ اس روایت کو ہم پر بطور حجت کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ اصول ہی معلوم نہیں کہ جب کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ مسلمات سے دیا جاتا ہے جس کو فریق مخالف بھی مسلم سمجھے۔ جب یہ روایت ہی ہمارے اکابرین کے ہاں وضع کی گئی ہے اور گھڑی گئی ہے، اور اس کے گھڑے جانے کی جو بڑی وجہ ہے، جو شخص ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں آگے تجزیہ پیش کرتا ہوں، اور اس نے جن جن کتابوں کے حوالے پیش کیے، اس نے جن جن ہمارے بنیادی ماخذ سے اس حوالے کو پیش کرنے کی کوشش کی، اس نے اتنی بددیانتی سے کام لیا کہ اس کے بنیادی راوی عطیہ العوفی کا ذکر نہیں کیا کہ اہل سنت کے ہاں عطیہ العوفی کی صحت کا معاملہ کیا ہے۔ آگے آ جائیے کہ یہ روایت خود ان کے بھی خلاف ہے، یہ جو اس نے ہمارے خلاف پیش کی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو باغ فتح ہبہ کر دیا تھا، یہ خود ان کے خلاف ہے۔ کبھی یہ اس کو وراثت کے طور پر مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں یہ باغ سیدہ فاطمہ زہرا کو ملا تھا اور صدیق اکبر نے نہیں دیا، جیسا کہ یہ بخاری کی روایات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ کے ناراض ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خود ایک مقام پر یہ لوگ نہیں کھڑے، کبھی مالکانہ حقوق ثابت کر رہے ہیں، کبھی اس کا جو وراثت والا معاملہ ہے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اسی روایت کو لے کر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے اسماء الرجال کے مسلمہ امام ہیں، آپ اپنی مشہور کتاب جو ہے میزان الاعتدال کے اندر اس روایت پر کیا تجزیہ کرتے ہیں، اور ایک راوی ہے علی بن عابس جو ہے اس کے تذکرے میں اسی روایت کا رد کر رہے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں قلت ھذا باطل ولو کان واقع ذلك لما جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا تطلب شیئا هو فی حوضها وملکها، کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول باطل ہے، یہ بات باطل ہے، اگر واقعتاً ایسا ہو تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ چیز طلب کرنے کے لیے خود تشریف لائیں جو پہلے سے ان کے قبضے اور ملکیت میں تھی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی دے چکے، تو اس کو بطور وراثت طلب کرنے کا معاملہ کیوں کر صحیح مانا جا سکتا ہے؟ یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ وراثت طلب کرنے والا معاملہ مانے روافض، یا اس کی ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری ہے، یہ جس آیت کا حوالہ دے رہا تھا رافضی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت مکی ہے، اور فتح مدینہ میں سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ تو جو ایک معاملہ پہلے مکہ میں آیت اتر چکی، اور اسی روایت کے اندر ہے کہ جب یہ آیت اتری تو سیدہ فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فتح ان کے حوالے کر دیا۔ خدا کا خوف کرو، انسان کو جھوٹ بولتے وقت بھی کسی قاعدے ضابطے کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، فتح اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں، تو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فتح کیسے سونپ دیا؟ یہ آیت بالاتفاق مکی ہے، اور اس آیت کے نزول کے وقت تو فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ آیت اتری مکہ میں ہے لیکن اس کا جو حکم ہے وہ مدینہ میں پورا کیا گیا، تو اس بات کا رد بھی اسی روایت میں موجود ہے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور فتح ان کے حوالے کر دیا۔
اور خدا کے بندے جب یہ آیت اتری تو اس وقت تو فتح تھا ہی نہیں، اس کے کئی سالوں کے بعد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روافظ خود مانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت بہت ہی صغر سنی کی عالم میں تھی، بہت چھوٹی عمر تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی عمر کے اندر فتح حوالے کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی اراضی تھی؟ خود روافظ کا تبرسی مانتا ہے کہ فتح ایک بہت بڑی اراضی تھی اور اس اراضی کا حد و شمار بہت زیادہ تھا، تو اتنی سی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیوں کر حوالے کریں گے؟ روافظ کا ایک معاملہ اور بھی ہے، یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فتح ہبہ کیا گیا تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے دعوے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان کو بلوا کر ان کی گواہی دلوائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گواہی کو رد کر دیا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی کہ جب یہ آیت مبارکہ خود سیدہ فاطمہ الزہرا کے دعوے کو ثابت کر رہی ہے تو ان کو دو گواہ لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ یہ آیت ہی پڑھ دیتی تو ان کو کسی اور اس کے علاوہ شہادت کی ضرورت نہ پڑتی، وہ صرف آیت پڑھتی ہیں، آیت میرے لیے اتری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتح دے دیا ہے، مزید کسی شہادت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کے پاس گئیں، شکایت کرنی ہے کہ آپ نے میرا مال دبا لیا ہے، شکایت بے دخلی کی کرنی ہے کہ آپ نے میری ملکیت سے مجھے بے دخل کر دیا، اور وہاں پر جا کر دعویٰ کیا کر رہی ہیں؟ وراثت کا کر رہی ہیں۔ روافظ کا یہ دعویٰ تو یہیں پر بالکل ریت کی دیوار کی طرح نظر آ رہا ہے کہ بالکل کمزور دعویٰ ہے ان کا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر یہ باغ دبا لیا گیا جو ان کی ملکیت تھا تو وہ جا کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں دعویٰ وراثت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کرے کہ یہ میری ملک تھا، آپ نے اس کو میرے پاس کیوں نہ رہنے دیا اور آپ نے اس کو کیوں دبا لیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جب یہ آیت اتری کہ اپنے اقربا کو ان کا حق دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صرف فتح ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیوں دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں بھی موجود تھی، آپ کے چچا بھی موجود تھے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی موجود تھے، تو باقی دیگر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کوئی چیز سپرد نہیں فرمائی؟ یہ بھی ان پر روافظ پر ایک اہم سوال جو ہے وہ لازم پڑتا ہے، ان پر لازمی یہ سوال آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کے حوالے سے کہ اس روایت کو گھڑا کس نے ہے اور اس روایت کی حقیقت ہے کیا؟ حسن العیاری بار بار کہہ رہا تھا اس کو امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے، انہوں نے التزام کیا ہے، جو میں اپنی تفسیر میں لے کے آؤں گا وہ روایت صحیح ہوگی۔ سب سے پہلے تو اب آپ کے سامنے یہ روایت آ رہی ہے اور اس روایت کا مرکزی راوی ہے عطیہ العوفی، عطیہ بن سعید العوفی، یہ اس کا مرکزی راوی ہے اور ساری گفتگو اسی عطیہ کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ روافظ کی یہ جھوٹی روایت اسی عطیہ کا ہی عطیہ ہے، اور روافظ اس عطیہ العوفی کو سکہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ الحمدللہ جب کوئی اس مسئلے پر میدان میں آئے گا انشاءاللہ تو جتنے اس کے لیے عطیہ العوفی کے لیے قول ثقاہت نکالے جائیں گے انشاءاللہ ایک ایک کا جواب دیا جائے گا۔ بہرحال اس وقت عطیہ العوفی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے محدثین کی آراء پیش کر رہا ہوں کہ محدثین عطیہ العوفی کے لیے کیا بات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو روافظ شہید اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی کتاب ہے الضعفاء والمتروکون، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الضعفاء کے اندر کہتے ہیں عطیہ العوفی ضعیف، عطیہ العوفی کمزور، بہت ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے۔ خدا کا نام ہے کہ اس راوی کی بنیاد پر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پہلے اس روایت کی سند تو ثابت کیجئے۔ لوگوں کو آپ نے جذباتی طور پر بلیک میل کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکنے پر مجبور کر دیا۔ جس روایت کو آپ نے بنیاد بنایا کہ سیدہ پاک کا حق کھایا گیا تھا، اس روایت کا مرکزی راوی کون ہے؟ امام نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الضعفاء والکذابین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عطیہ العوفی ضعفہ احمد و یحییٰ، عطیہ العوفی کو امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بھی جرح ہے، امام یحییٰ بن معین کی بھی جرح موجود ہے،
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مجروح راوی کہا ہے۔ اتنا مجروح راوی اور اس راوی کی بنیاد پر آپ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے آ رہی ہے المغنی۔ المغنی کس کی کتاب ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عطیہ الوفی کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اور آپ کا یہ قول اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ عطیہ الوفی کے متعلق صورتحال بالکل بے غبار ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عطیہ بن سعد الاوفی الکوفی تابعی مشہور مجمع علی ضعفہ۔ عطیہ الاوفی تابعی ہے، مشہور ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ مسئلہ ہی ختم کر دیا محدثین نے، عطیہ الاوفی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ اور یہ ایسا ضعیف نہیں کہ اس کی روایت کو آپ صحابہ کرام کے خلاف بطور دلیل پیش کریں۔ اور عطیہ الاوفی کے متعلق اب آپ کے سامنے شدید ترین جرح امام ابو سعید بن خلیل بن قکلدی ابو سعید العلائی، آپ کی مشہور کتاب جو آپ نے مراسیل پر لکھی ہے، جامع التحصیل فی احکام المراسیل، آپ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عطیہ الاوفی کا بالکل معاملہ واضح ہونے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَلِحَاذَا توقف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن قبول مراسیل بشیر ابن قاب وغیرہ وعلل ذلك بظہور القذب بین الناس وحاذ فی آخر عصر الصحابۃ واوائل عصر التابعین فکیف عن بعدهم ویبین ھذا ایضا وجود الکثیرین من التابعین ممن وصف بالقذب کالحارث الاعور وعطیہ بن سعید الاوفی۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بشیر بن کعب وغیرہ کی مرسل روایت لینے میں توقف فرمایا ہے، اور اس کی علت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کا کذب جھوٹ ظاہر ہو چکا تھا، اور یہ صحابہ کرام کے دور کے آخر اور تابعین کے دور کے شروع کے تھے۔ بس دور صحابہ کے بعد تابعین میں بہت سے لوگ جو کذب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ متصف تھے، جن کا کذب ظاہر ہوا، ان کا کیا حال ہوگا جیسے حارث الاعور اور عطیہ بن سعید الاوفی، جھوٹوں کے سردار۔ یہ جامع التحصیل کے اندر کون کہہ رہا ہے؟ امام خلیل قکلدی کہ عطیہ الاوفی پر کذب کی تہمت ہے۔ اور یہ روایت کس سے موجود ہے؟ یہ روایت ابو سعید خدری سے موجود ہے ذخیرہ احادیث میں۔ اب یہ جو ابو سعید الخدری کی روایت ہے، عطیہ الاوفی ابو سعید خدری کا نام لے کر یہ جو روایات بیان کرتا ہے، اب آپ کے سامنے شرح علل ترمذی آ رہی ہے ابن رجب کی، اس میں آپ سفیان ثوری کا قول دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمعت الثوری، ابو احمد زبیری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا، سمعت القلبی قال کنانی عطیۃ بابی سعید۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے قلبی سے سنا، وہ کہتا ہے کہ ابو سعید جو کنیت ہے وہ عطیہ مجھے دیتا ہے، یعنی قلبی کو ابو سعید خدری بنا کر بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ شور شروع کر دیتے ہیں روافظ، قلبی تو خود کذاب ہے، قلبی کی بات کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ان کے بعض جھوٹے محققین اور نام نہاد محققین نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ میں اس مسئلے کا بھی جواب آپ کو دیتا چلوں، اسی شرح علل ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب امام سفیان ثوری سے کہا گیا کہ آپ قلبی کی روایات کو کیوں لیتے ہیں اور آپ قلبی کی روایات کیوں سماعت کرتے ہیں، قلبی کی بات کو کیوں قبول کرتے ہیں، وہ تو جھوٹا ہے۔ اب سنیے سفیان ثوری قلبی کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال لنا سفیان الثوری اتقوا القلبی، کہ قلبی سے بچو، سفیان ثوری کہتے ہیں۔ قال فقیل له فانک تروی عنہ، کہنے والوں نے کہا کہ آپ خود اس سے روایت لیتے ہیں، اس کی روایات کو قبول کرتے ہیں۔ تو سفیان ثوری نے کہا انا عارف صدقہ من قذبہ، مجھے اللہ نے یہ تمیز دی ہے کہ قلبی کے جھوٹ اور سچ کے اندر فرق کر سکوں۔ جو قلبی سچ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی پہچان لیتا ہوں، جو قلبی جھوٹ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ یہ مسئلہ تو یہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ روایت جو عطیہ الاوفی نے ابو سعید خدری کا نام لے کر بیان کی، یہ ابو سعید خدری نہیں، قلبی ہے۔ اور قلبی کی بات کا اعتبار اس لیے کیا کہ اس جگہ پر کہ سفیان ثوری نے کہا کہ میں قلبی کے سچ اور جھوٹ میں اندر فرق رکھتا ہوں، اس کے اندر تمیز کر سکتا ہوں۔ اگلا حوالہ اس جھوٹے شخص نے کیا دیا، دیکھیں جی، یہ المحلہ کے اندر ابن حزم نے لکھا ہے
کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے حق میں گواہی دینے کے لیے حضرت علی گئے، سیدہ ام ایمن گئی، تو بھائی سوال یہ ہے کہ وہاں پر سند کدھر ہے؟ اس قول کی سند تو دکھاؤ۔ اتنا بڑا دعویٰ صدیق اکبر پر، غصب کا دعویٰ، صدیق اکبر پر الزامات، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہو، اپنے دعوے پر جو دلیل پیش کرے اس کی صحت تو دیکھو۔ المحلہ کے اندر کہاں اس کی سند ابن حزم نے نقل کی ہے؟ المحلہ میں بلا سند یہ قول موجود ہے۔ اگلا حوالہ اس نے دیا الاوائل ابو حلال الاصغری کا، یہاں پر اس کی سند موجود ہے اور اس نے سند پڑھی بھی ہے۔ محمد بن زکریہ الغلابی یہ اس کا دوسرا راوی ہے اس روایت کا، اور یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے المغنی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی المغنی کے اندر امام ذہبی فرماتے ہیں یہ زکریہ جو ہے محمد بن زکریہ الغلابی یہ ایسا راوی ہے جو روایات کو گھڑتا تھا، جیسا کہ دارقطنی نے کہا یاد الحدیث، یہ روایات کو گھڑنے والا راوی ہے۔ ماشاءاللہ پہلی روایت پیش کی اس میں عطیہ العوفی کذاب، دوسری روایت پیش کی محمد بن زکریہ الغلابی جو ہے وہ کذاب روایتیں گھڑنے والا۔ کیا ان روایات کی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ روافض سوچ لیں کہ ہم نے باغ فتح کو ہبہ ثابت کرنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ثابت کرنا ہے؟ اگر وراثت نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت والی وہ احادیث جس کو صدیق اکبر نے روایت کیا ان پر تم چیں بچیں کیوں ہوتے ہو؟ اور اگر تم اس کو ہبہ مانتے ہو تو ہبہ کو ثابت کرنے کے لیے جو روایت ہے اس کی حال اور احوال آپ کے میں نے سامنے ظاہر کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں روافض کے شر سے محفوظ فرمائے اور ان کی کذب بیانیوں کو اللہ تعالی لوگوں میں اسی طرح ظاہر فرما کر ان کو رسوا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔